ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. تمام احباب مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بعد از حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ، و درود و سلام بارگاہ سید الانام تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید سے نہایت ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے اس آیت کے ضمن میں حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذوقار، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دینے والے ہیں. حضرات وقار، اس آیہ مبارکہ کے اندر بہت ساری باتیں جو ہیں ان کی وضاحت کرنی ضروری بنتی ہے، مگر وقت کی قلت کے باعث اس پوری آیہ مبارکہ کے اوپر کلام کرنا ممکن نہیں ہے. اس آیہ مبارکہ کے آخری جملے کے اوپر آج کی اس اجتماع میں کلام کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کا سلسلہ ختم کر دینے والے ہیں. چونکہ یہ مہینہ ماہ ستمبر تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے اور بالخصوص اس کی 7 تاریخ
7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کے اندر یہ قرارداد منظور ہوئی، یہ آئین پاکستان کے اندر یہ قانون شامل ہوا، یہ لا بنا کہ جو ختم نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اگر کہ کوئی کسی بھی قسم کے ذلی بروزی نبی کی آمد کا امکان ممکن جانتا ہو تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ قرآن مجید کی نص قطعی ہے، اور یہ بات عقائد کے باب میں آتی ہے، اعمال کے باب میں نہیں ہے۔ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، یہ نص قطعی ہے کہ جو بندہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کے امکان کو بھی ممکن جانتا ہو کہ کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے ہم کچھ ایسے مذاہب، ایسے طبقوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اللہ چاہے تو 50 محمد پیدا کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگرچہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ چاہ کر بھی دوسرا محمد پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلہ نہیں کرتے۔ رب نے فرما دیا کہ میں نے محمد کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیج دیا ہے، اب قیامت تک اللہ چاہے بھی تو دوسرا محمد بھی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرما دیا ہے۔ اب اللہ اپنے وعدے کے نہ خلاف کر سکتا ہے نہ دوسرا محمد پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ ہر مومن کے لیے لازم ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا اعلان اس انداز میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا اے میرے صحابہ، میری اور مجھ سے سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی انسان نے، کسی شخص نے ایک خوبصورت عمارت تعمیر کی، ایک خوبصورت گھر تعمیر کیا، اور اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ اس کے گرد گھومتے ہیں، اس کی تزئین و آرائش کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کے ایک کونے میں جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اینٹ اس نے کیوں نہیں لگائی، اتنی خوبصورت عمارت بن گئی ہے تو اس کی ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت کا مینار تعمیر کیا تھا، جو نبوت کی بلڈنگ تعمیر کی تھی، جس میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لا چکے، فرمایا وہ خوبصورت عمارت تعمیر ہو چکی، اب اس کے گرد جب لوگ گھومتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک اینٹ کی کمی ہے، تو فرمایا قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں محمد عربی ہوں، اور مجھے بھیج کر رب نے نبیوں کے سلسلے کو ختم فرما دیا ہے۔ تو پھر کہنا پڑے گا نا، اب کوئی نبی نہ آئے گا میرے مصطفیٰ کے بعد، مل کر پڑھ لیجئے نا، اب کوئی نبی نہ آئے گا میرے مصطفیٰ کے بعد۔ جس کا عقیدہ ہے مل کر پڑھ لیجئے، اب کوئی نبی نہ آئے گا میرے مصطفیٰ کے بعد، اب کوئی نبی نہ آئے گا میرے مصطفیٰ کے بعد، کیونکہ تکمیل دین ہو گئی اور ہوئی وہی تمام، اب کوئی وہی نہ لائے گا میرے مصطفیٰ کے بعد، اب کوئی وہی نہ لائے گا میرے مصطفیٰ کے بعد، اب کوئی نبی نہ آئے گا میرے مصطفیٰ کے بعد۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اگلی حدیث مبارکہ کے اندر تو مہر تصدیق خود ثبت فرما دی، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خود حضور نے اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ بات خود ارشاد فرما دی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب کوئی ذلی بروزی لاہوری کسی بھی قسم کا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، بلکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تو اس حد تک ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا اگر کوئی نبوت کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں، اور اس سے کوئی بندہ جا کر دلیل طلب کرتا ہے کہ بھائی دلیل بتاؤ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو فرمایا اس سے دلیل طلب کرنے پر بھی دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے دلیل طلب کیوں کی؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ شاید یہ نبی ہو تو اس سے کوئی دلیل مانگ لوں۔ نا 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 نا، یہ دل کے اندر کی دل کے کسی کونے میں ذرہ برابر بھی خیال نہیں آنا چاہیے ایک بندہ مومن کے کہ حضور کے بعد کسی نبی کا امکان ممکن ہو، یہ ناممکن ہے، کیونکہ رب کائنات نے بھی مہر تصدیق ثبت فرما دی ہے اور حضور نے بھی فرما دیا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ علامہ اقبال نے بتا دیا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ فرمایا سب کچھ اللہ نے ان کو عطا فرما دیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ کامل ہے، اکمل ہے۔ حضور سے پہلے جو شریعتیں آتی تھیں وہ شریعتیں محدود تھیں، ایک دور کے اندر ایک نبی کوئی شریعت لے کے آتا وہ محدود ہوتی، ساری باتیں اس کے اندر نہ ہوتی۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، انہوں نے بادشاہت والی زندگی گزاری، ان کی سیرت کے اندر کوئی غلامی والا پہلو نظر نہیں آتا، غلام ان کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتے، بادشاہ ان کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہا بناتے رہے اور ان کے یہ معجزات ان پر ان کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول کی کمی کے حوالے سے تبلیغ کی تو ان کی سیرت سے وہی پہلو نظر آتا ہے، دوسرا پہلو نظر نہیں آتا۔ لہذا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت واحد وہ سیرت ہے جس پر ایک عالی شان بادشاہ بھی عمل کرتے ہوئے فخر کرتا ہے اور ایک گلی کے اندر کام کرنے والا مزدور بھی کام کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جس کے اندر زندگی کا ہر پہلو نظر آتا ہے۔ اور آج تک 1400 سالہ اسلام کی تاریخ کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے قائدین کا، ہمارے اسلاف کا ایک ہی متفقہ نظریہ جو ہے وہ رہا ہے، اور وہ یہی کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہو، چاہے آج کا ملک پاکستان کے بننے کے بعد کا زمانہ ہو، وہ مدینہ طیبہ کے بننے کے بعد کا دور ہو یا پاکستان کے بننے کے بعد کا دور ہو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو یہ قانون بنا دیا کہ آج کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بدر و احد کے اندر جنگیں لڑنے والے تھے، جو بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں حضور کے ساتھ جنگیں لڑنے والے صحابہ ہیں، یہ بزرگ صحابہ ہیں، یہ آج کے بعد کسی جنگ میں روانہ نہیں کیے جائیں گے۔ اب جو جوان خون آ رہا ہے یہ جنگ میں جایا کریں گے، یہ اسلام کے لیے جہاد کریں گے، یہ لڑیں گے، اور یہ بزرگ صحابہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر حضور کی باتیں، حضور کے قصے، حضور کے حسن کے تذکرے صحابہ اکرام کو سنایا کریں گے۔ آج کے بعد یہ جنگ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑتے ہوئے فرمایا اب کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، حضور کی ختم نبوت کی بات آ گئی ہے تو ہر ایک کو مدینے سے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلنا پڑے گا، ہر ایک کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہے۔ اور اس دور سے لے کر پاکستان بننے کے بعد 1953 کے اندر جب قادیانیوں نے سرگرمیاں شروع کی اور آہستہ آہستہ اپنی تبلیغ کو صیغہ راز میں رکھتے ہوئے عام کرنا شروع کر دیا، ربوہ کے مقام پر جب ٹرین پر چلتے ہوئے کچھ یونیورسٹی کے نوجوانوں تک وہ لٹریچر پہنچا، پلیٹ فارم پر جب ٹرین کھڑی ہوئی تو انہوں نے جب اپنا لٹریچر وہاں پر بانٹا تو ان نوجوانوں کی وہاں پر لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ختم نبوت کی تحریک نے پھر دم پکڑا، ایک نئی لہر جو ہے وہ امت کے اندر دوڑی، اور 1953 کے اندر بچے سے لے کر بوڑھے تک
ہر شخص نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک 6 ماہ کے بچے سے لے کر 80 سالہ بوڑھے تک ہر شخص نے ختم نبوت پر پہرا دیا، یہاں تک کہ ایک بوڑھا شخص سارا دن جو ہے وہ سڑکوں پر ریلیاں نکلتی تھیں، جلوس نکلتے تھے، پولیس والے آگے سے فائرنگ کرتے تھے، فائر کر کے لوگوں کو بھگایا جاتا تھا۔ عصر کی نماز تک، صبح سے لے کر عصر تک، 1953 کے دور کی بات کر رہا ہوں، ریلیاں نکلتی رہیں۔ عصر کے بعد ریلیوں کا زور کچھ کم ہوا، ایک بوڑھا شخص اپنے کندھے پر 6 ماہ کا بچہ لے کر روڈ کے اندر نکلتا ہے اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے جب وہ سامنے آتا ہے تو پولیس والے فائر کرتے ہیں، تو وہ 2 فائر، ایک اس بوڑھے 80 سالہ بوڑھے کے سینے سے پار ہوتا ہے اور دوسرا 6 ماہ کے بچے کے سینے سے پار ہوتا ہے، اور 6 ماہ کا بچہ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ میں بھی ختم نبوت کا محافظ ہوں، اور 80 سال کا بوڑھا بھی شہادت کا جام نوش کر کے گواہی دیتا ہے کہ میں بھی ختم نبوت کا سپاہی ہوں۔ اس طرح ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے جانیں قربان کی ہیں، اور 1953 کے اندر لاہور کے مقام پر ایک نوجوان تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے باہر نکلتا ہے، آگے سے پولیس والے آتے ہیں اور پولیس والے آ کر اس کو پکڑتے ہیں، اس کو تھپڑ مارتے ہیں۔ تھپڑ کھانے کے بعد وہ پھر کہتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آنکھوں نا یار سبحان اللہ۔ تھپڑ کھانے کے بعد چپ نہیں ہوا، منہ بند نہیں کیا، بلکہ پھر کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اس نے پھر دوسرا تھپڑ لگایا، اس نے پھر کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اس نے اسے پکڑا، گاڑی کے اندر ڈالا اور عدالت کے اندر لے گیا۔ وہ نوجوان جو ہی عدالت کے اندر داخل ہوا، اس نے قدم رکھا، قدم رکھتے ہی کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میجر نے دیکھا تو میجر نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا اس نوجوان کو 1 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس نے 1 سال کی قید کی سزا سن کر کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ نعرہ سنا، میجر کو غصہ آ گیا، کہنے لگا اتنی سزا سے اس کی بات نہیں بنے گی، کہنے لگا اس کو 2 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس نے پھر کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ وہ میجر مزید غصے میں آ گیا، اس نے سزا کو بڑھایا، وہ 3 سال 4 سال 5 سال وہ سزا کو بڑھاتا گیا، یہ نعرے لگاتا گیا، وہ سزا کو بڑھاتا گیا، یہ نعرے لگاتا گیا۔ آخر میں اس نے کہا اس کو 20 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس نے کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میجر کو غصہ آ گیا، کہنے لگا یہ ایسے سننے والا نہیں ہے، تو لہذا اسے ڈرانے کے لیے اس سے بھی سخت سزا سنائی جائے گی۔ اس نے کہا اس نوجوان کو ابھی عدالت سے باہر لے جایا جائے اور اسے فائر مار کر قتل کر دیا جائے۔ اس نے سزائے موت سننے کے بعد بھی کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ تھا ہمارے نوجوانوں کا جذبہ۔ اب وہ میجر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس کے زاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، حیران ہو گیا بھئی یہ نوجوان کیسا ہے کہ جو 1 سال کی سزا سن کر بھی نعرہ لگا رہا ہے، سزائے موت سن کر بھی یہی نعرہ لگا رہا ہے۔ اس نے کہا چھوڑو یہ کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، اسے رہا کر دیا جائے۔ تو رہائی کا اعلان سننے کے بعد بھی وہ کہتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا بتا بھئی یہ کیا ماجرا ہے کہ سزائیں سن کر بھی نعرے لگ رہے ہیں، سزائے موت سن کر بھی نعرے لگ رہے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے جواب دیا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، ارے عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جسے آشنائی مل جائے وہ تن من دھن کی بازی لگا دیا کرتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو چند سال پیچھے جا کر غازی ناموس رسالت، شہید ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کو دیکھ لو، ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ غازی اسلام نے پھانسی کے پھندے کو چوم کر گلے کے اندر ڈالا اور تاجدار ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ نے شہادت کو قبول کیا اور بتا دیا کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ ارے حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، پھر بھی کہا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور غازی ناموس رسالت نے بتا دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات وقار یہ جذبہ بچے بوڑھے جوان اور فی زمانہ ہمارے دور کے نوجوان کہتے ہیں جی ہم نے تو اسکول جانا ہے، ہم نے تو سٹڈی کرنی ہے، ہم نے تو اپنا مستقبل بنانا ہے، ابھی تو ہمارا مستقبل نہیں بنا، نوکری نہیں لگی،
اب ہم جو ہے وہ ریلی کے لیے کدھر نکل جائیں، ناموس رسالت کے لیے ہم کدھر جو ہے وہ باہر نکل جائیں؟ اور والدین بھی کہتے ہیں پتر تیری زندگی بڑی قیمتی ہے، لیکن 53 کے اندر یہ ختم نبوت کا قانون جو بنا ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتنی قربانیوں سے بنا ہے۔ ایک کالج کا اسٹوڈنٹ اسکول سے کالج سے واپس آتے ہوئے ریلی کے قریب سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں، ادھر سے گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اس نے اپنے بیگ کو، اپنی کتابوں کو سائڈ پہ ڈالا اور دوڑتا ہوا گولیوں کے سامنے گیا۔ کسی نے کہا وہ بچے تو کدھر جا رہا ہے؟ تو نوجوان ہے، ابھی پڑھائی لکھائی کے دن ہے، ابھی کچھ بننے کا دن ہے۔ اس نے کہا میں نے جو پڑھنا تھا کالج کے اندر پڑھ لیا، مدرسے کے اندر پڑھ لیا، اب عملی جامہ پہنانے کی ضرورت آ گئی ہے، اب عمل کرنے کی ضرورت آ گئی ہے۔ وہ جب آگے بڑھا تو اس کی ران پر گولی لگی، ایک پولیس والے نے آ کر اس کو اٹھایا کہ اس کو جو ہے وہ قید کے اندر ڈالا جائے۔ تو وہ نوجوان گرجدار آواز کے اندر کہنے لگا میری ٹانگ پر گولی کیوں مارتے ہو؟ عشق مصطفیٰ تو سینے کے اندر ہے، گولی چلانی ہے تو سینے پہ چلا کے دکھاؤ۔ تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ختم نبوت کا قانون بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا کہ ابھی نکاح نامے کے اندر بھی کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، یہ ایک جملہ آپ کو لگتا ہے، لیکن اس جملے کے پیچھے ہزاروں قربانیاں ہیں، بے شمار شہیدوں کا خون ہے۔ اور 7 سپٹمبر 1974 کو یہ قانون جو بنا ہے، جس کی قرارداد اہل سنت کے قائد شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قومی اسمبلی کے اندر پیش کی تھی۔ اور جب آپ نے قرارداد پیش کی نا تو اسلام آباد کے اندر کچھ قادیانی آپ سے ملنے کے لیے آئے، آپ کے دروازے پر دستک ہوئی، آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، دستک ہوئی، پوچھا گیا جی اندر نورانی صاحب موجود ہیں؟ ہاں جی موجود ہیں۔ وہ اندر آئے اور کہنے لگے جی ہم قادیانی لاہوری گروپ سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو آپ نے ہمارا بھی جو ہے وہ قرارداد کے اندر کافر کا جو ہے وہ قرارداد پیش کیا ہے کہ یہ بھی کافر ہیں، ان کو بھی کافر قرار دیا جائے۔ تو ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم تو اسے مجدد مانتے ہیں، تو لہٰذا ہم آفر لے کے آئے ہیں کہ آپ صرف ہمارے نام کا جو جملہ ہے کہ لاہوری گروپ بھی کافر ہے، یہ آپ جو ہے وہ وہاں سے قرارداد سے آپ نکال دیں، اور اس کے عوض میں ہم آپ کو 50 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس وقت 50 لاکھ آپ جانتے ہیں، آپ بزرگوں سے پوچھیں ان کے بچپن میں آٹے کی اور چینی کی کیا قیمت تھی، پھر 50 لاکھ کی قیمت بھی آپ کو پتہ چل جائے گی۔ ہم آپ کو 50 لاکھ دیتے ہیں، آپ صرف یہ جملہ نکال دیں۔ تو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم نے آنے میں تاخیر کر دی ہے، ہمارا سودا پہلے ہی ہو گیا ہے۔ اس نے کہا جی کس سے سودا ہوا ہے آپ بتائیں، ہم اس کے مطابق قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم 2 گنا 3 گنا 4 گنا دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا جہاں میرا سودا ہوا ہے اس کی قیمت تم نہیں دے سکتے۔ پوچھا کہاں پر سودا ہوا ہے؟ کہا میرا سودا تو دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، میرا سودا دربار مصطفیٰ میں پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اور ختم نبوت پر ہمارا ایسا عقیدہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اسے مجدد، اسے عالم، اسے ولی، بلکہ اسے مسلمان ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لہذا حضرات وقار یہ 7 ستمبر کی تاریخ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ یوم تحفظ ختم نبوت جو منایا جاتا ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر بالخصوص ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اب لوگ جو ہیں وہ قادیانیوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی نہیں جی ان کا اپنا دین ایمان ہے، ہمارا اپنا ہے، نا ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین تعلقات، یہ بات یاد رکھیں، کافر سے لین دین کرنا جائز ہے، قادیانی سے کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کافر ہے، وہ کافر ہو کر اپنی جگہ پر اپنے عقیدے پر ڈٹا ہوا ہے، لیکن جو حضور کی ختم نبوت پر یا حضور کی ناموس رسالت پر جو حملہ کرتا ہے وہ بندہ ان سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا جو منافق ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نیچے، کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ اس لیے ان کے ساتھ کسی قسم کا نرم گوشہ رکھنا، دوستی یاری میل جول، یہ بیمار ہو جائیں پتہ کرنے کے لیے نہیں جانا، یہ مر جائیں جنازے کے لیے نہیں جانا، دفن ہو جائیں قبر پہ نہیں جانا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنے دینا، کسی قسم کا تعلق ان کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر ساری زندگی قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محافظین ختم نبوت کو اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی اور ایمان جان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور جو محافظ ختم نبوت شہید ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔